اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ یہ جو ہمارا سیشن ہے یہ حج کی مناسبت سے حج کے احکام بیان کرنا مقصود ہے، اور حج کے احکام بیان کرنے سے پہلے کچھ ابتدائی طور پر 3-4 باتوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس کے اوپر خاص توجہ دینا ضروری ہے دوران حج۔ جس میں سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ تقلید کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، ویسے تو یہ بہت ساری باتیں جتنی بھی آج کی جا رہی ہیں یہ بہت تفصیلی باتیں ہیں، لیکن میں بہت شارٹلی یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک آؤٹ لائن آپ لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے اور آپ لوگوں کے لیے حج کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ پہلی چیز ان چیزوں میں سے ہے تقلید کا مسئلہ۔ دیکھیں، ابھی ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ کیوں ضروری ہے، کیا ضروری ہے، کیسے ضروری ہے، یہ ساری چیزیں چھوڑتے ہوئے صرف اس بات پہ فوکس کرتے ہوئے کہ فقہاء نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں کہ جو مقلد نہیں ہے یا جو مجتہد نہیں ہے، غیر مجتہد کی تقلید کے بغیر کیے جانے والے اعمال وہ باطل ہیں۔ اب یہاں پہ باطل سے کیا مراد ہے اس کو بھی میں ابھی ڈسکس نہیں کروں گا، لیکن اتنا بہرحال فقہاء نے لکھا ہے کہ عامی یعنی وہ شخص کے جو مجتہد نہ ہو، عوام میں سے ہو، وہ اگر بغیر تقلید کے اعمال کو انجام دیتا ہے تو اس کے اعمال باطل ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حج صحیح ہو اس سینس میں کہ جو ہم حج کریں اس کی وجہ سے پروردگار عالم نے جو ہماری گردن پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہر مستطیع انسان سال میں ایک مرتبہ حج کرے، وہ ذمہ داری اتر جائے، تو اترنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا عمل تقلید کے ساتھ ہو۔ اب آپ نے کس مجتہد کی تقلید کرنی ہے یہ بھی میں ابھی ڈسکس نہیں کروں گا، صرف مسئلہ بتا دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ علماء سے معلومات کریں کہ جو اس وقت عالم ہے کا مطلب یہ کہ قرآن و روایات سے مسائل شرعیہ کو استنباط کرنے اور نکالنے کی مہارت جس کی سب سے زیادہ ہے اس کی آپ کو تقلید کرنی ہے۔ وہ کون ہے یہ تلاش کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے خمس کا مسئلہ۔ خمس بہت زیادہ جس کو کہیں ڈائریکٹلی کوئی حج سے اتنا ریلیٹڈ مسئلہ نہیں ہے، ہاں ایک ذمہ داری ہے انسان کی کہ اگر اس نے خمس نہیں دیا ہوا تو بہرحال اس پر خمس دینا واجب ہے، بلکہ بعض صورتوں میں اگر اسی سال آپ پر حج بھی آ رہا ہے اور اسی سال کا خمس بھی اگر آپ پر ڈیو ہو اور خمس نکال دیں آپ، اتنے پیسے نہیں بچتے کہ حج واجب ہو، تو خمس مقدم ہے، پہلے خمس نکالی جائے گی، پھر اگر پیسے بچتے ہوں حج جتنے تو حج واجب ہوگا، ورنہ حج واجب نہیں ہوگا۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز جو خمس کی انسان کے حج کے ساتھ ریلیٹڈ ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو احرام ہے، اگر کسی نے آپ کو احرام دیا تھا یا آپ نے پچھلے سال احرام خریدا تھا، 2 سال پہلے خریدا تھا، کووڈ آ گیا نہیں جا سکے، اب جا رہے ہیں اور وہ احرام آپ کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے، آپ اسی احرام کو پہن کر اگر آپ طواف وغیرہ کریں گے تو وہ باطل ہو سکتا ہے، اس لیے اس احرام کا خمس کم سے کم دے دیں۔ اور بعض فقہاء نے احتیاط یہ کہی ہے کہ اگر آپ کے اوپر خمس ڈیو ہے تو آپ قربانی کا جو جانور ہے اس اماؤنٹ کا خمس دیں اور پھر جانور خریدیں اس خمس پیڈ اماؤنٹ سے۔ یہ بھی صرف احتیاطاً ہے، ورنہ جو آج کل ہمارے ہاں جو سسٹم رائج ہے اس کے حساب سے اگر یہ بھی نہ کریں تو آپ کا حج کم سے کم باطل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کا حج خراب ہو جائے گا، اس کو کوئی اشتباہ ہے، حج آپ کا باطل نہیں ہوگا۔ لیکن حج صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خمس آپ کی گردن پر ہے ہی نہیں، خمس آپ کے ایک الگ واجب ہے جیسا نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور حج پہ جاتا ہے تو نماز تو اس کی گردن پہ رہے گی نا، قضا بھی رہے گی۔ اسی طریقے سے خمس بھی ہے کہ اگر کوئی حج کر لیتا ہے
تو حج اس کا صحیح ہو جائے گا، لیکن خمس کی ادائیگی بہرحال اس کی گردن پہ واجب رہے گی۔ یہ دو چیزیں۔ تیسری چیز قراءت کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں حج میں موسٹلی جو چیزیں ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ صرف پڑھنے والی دو چیزیں ہیں۔ ایک پڑھنے والا تلبیہ ہے جو بالکل شروع میں انسان انجام دیتا ہے احرام پہنتے وقت، لبیک اللہم لبیک والا جملہ، اس کو تلبیہ بولتے ہیں۔ اور ایک طواف کی نماز، اب چاہے وہ حج و عمرے کا طواف ہو یا طواف النساء ہو، کہ جس کے احکام بعد میں آئیں گے۔ یہ دو چیزیں ہیں صرف پڑھنے والی۔ اس کے علاوہ پورے حج میں کوئی بھی چیز آپ کے اوپر پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن یہ جو دو چیزیں پڑھنا واجب ہے، بہرحال اس کی حد تک کم سے کم آپ کی قراءت صحیح ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر آپ نے کبھی اپنی قراءت چیک نہیں کروائی ہے تو اپنے علاقے کے مسجد کے جو پیش نماز ہیں یا اور دوسرے اگر علماء طلاب وہاں پر موجود ہیں یا قاریان قرآن موجود ہیں قراءت والے افراد، تو کم سے کم اپنی نماز کی قراءت کو چیک کروا لیں اور اپنے تلبیہ ان کے سامنے ایک آدھ دفعہ پڑھ کے ان کو چیک کروا لیں کہ اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو، کیونکہ ان کی مسٹیک نماز بھی باطل کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا طواف بھی لٹکا رہے گا، باطل ہو جائے گا، اور اس کی تلبیہ بھی باطل ہو سکتا ہے، اور تلبیہ کے باطل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کا احرام ہی سٹارٹ نہ ہو۔ تو قراءت نماز کی اور تلبیہ ان دو کی حد تک کم سے کم اپنی قراءت کو ضرور چیک کروا لیں کہ یہ صحیح عربی میں ہونا چاہیے، تلفظ آپ کے صحیح ہونے چاہیے۔ یہ تین چیزیں، اور چوتھی اور آخری چیز جو اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نجاست و طہارت کے بیسک مسائل ضرور سیکھ لیں، اور طہارت میں خاص طور پر وضو اور غسل، کیونکہ میں نے منا کے میدان میں دیکھا ہے لوگوں کو غلط وضو کرتے ہوئے۔ اس لیے کم سے کم اپنے علاقے میں جو موجود علماء ہیں ان سے اپنا وضو بھی ضرور چیک کرائیں، اور غسل کس طرح کرتے ہیں یہ بھی بتا کے ضرور چیک کرائیں۔ ظاہر بات ہے غسل کر کے تو نہیں چیک کرا سکتے آپ، تو کم سے کم بتائیں ان کو کہ ہم اس انداز سے غسل کرتے ہیں، آیا اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، تو وہ آپ کو گائیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وضو اور غسل خاص طور پہ، دیکھیں زیادہ مسئلہ وضو میں آتا ہے، اس لیے کہ جو احرام کا ٹائم پیریڈ ہے بہت کم ہوتا ہے کہ اس میں کہیں پہ غسل انسان کی گردن پر آئے، اس لیے زیادہ فوکس وضو پر ہے کہ وضو کو خاص طور پر صحیح طریقے سے آپ انجام دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ چار وہ چیزیں ہیں کہ جو حج سے پہلے جن کو سمجھنا ضروری ہے، میں نے بہت ہی شارٹلی بیان کیا ہے۔ اچھا، اگر آپ غور کریں تو ان چاروں چیزوں کا بہت تعلق تو ہے حج سے۔ میں نے کہا نا بغیر تقلید کے حج باطل ہو سکتا ہے، خمس والے احرام میں طواف باطل ہو سکتا ہے، قرات خراب ہو تو نماز اور تلبیہ خراب ہو سکتا ہے، وضو ہی نہ ہو تو آپ کا طواف بھی باطل ہو سکتا ہے۔ کچھ نہ کچھ لنک تو ہے، لیکن اگر حج پہ نہ بھی جانا ہو تو اس کے باوجود بھی یہ چاروں چیزیں آپ کی ذمہ داریاں ہیں، یعنی ان کا تعلق حج سے ہے تو صحیح، لیکن حج کے علاوہ بھی یہ چاروں باتیں آپ کو آنی چاہیے، آپ کو سیکھنا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ حج سے ہٹ کر بھی ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس لیے اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ اچھا، ان چار چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اب ہم حج تمتع کی بات شروع کرتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی لوگ 80 کلومیٹر سے باہر رہتے ہیں اور پھر وہ مکے جاتے ہیں حج کے لیے، تو ان کا حج جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اب اس کو پڑھنے میں لوگ بہت زیادہ اونچ نیچ کرتے ہیں، لیکن بہرحال حج تمتع، حج تمتع کے دو پارٹس ہوتے ہیں۔ پہلے پارٹ کو عمرہ تمتع کہا جاتا ہے، اور دوسرے پارٹ کا نام بھی حج تمتع ہی ہے۔ مین نام بھی ان کا حج تمتع ہے، اور اس کے جو پارٹس ہیں اس میں سے ایک کا نام بھی حج تمتع ہے۔ ابھی ہماری جو گفتگو زیادہ تر جن چیزوں کو بیان کرنے پر فوکسڈ ہے وہ ہے عمرہ تمتع کا بیان، اس لیے کہ عمرہ تمتع پہلے انجام دیا جاتا ہے
حج تمتو سے. حج تمتو 8 ذی الحج کا مسئلہ ہے. عمرہ تمتو یہاں سے جاتے ہی ہمیں جو عمرہ انجام دینا ہوتا ہے وہ عمرہ تمتو ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ایک کلیئر ویژن آپ کے ذہنوں میں ہو عمرہ تمتو کا، تاکہ آپ کو وہاں جا کے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. اگرچہ علماء آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کے ذہن میں بھی باتیں ہوں تو بہت اچھا ہوتا ہے. عمرہ تمتو پہلے انجام دیا جاتا ہے، اور جو نارمل دنوں میں ہم عمرہ کرتے ہیں جس کو عمرہ مفردہ کا نام دیا جاتا ہے، صرف ایک چھوٹا سا ڈفرنس ہے دونوں کے اندر. یہ جو ابھی ہم چیزیں ڈسکس کریں گے عمرہ تمتو میں، وہ سب اس میں موجود ہیں. صرف ایک طواف النساء اس میں ایکسٹرا ہوتا ہے جو عمرہ مفردہ ہوتا ہے، جو عمرہ تمتو میں نہیں واجب. باقی جو عمرے کے پارٹس ہیں وہ دونوں عمروں میں ایک جیسے ہیں. عمرہ تمتو کے بھی وہی پارٹس ہیں جو عمرہ مفردہ کے ہیں. عمرہ تمتو میں 5 ہیں، عمرہ مفردہ میں 7 ہیں. صرف 5 اور 7 کا ڈفرنس ہے. 2 پارٹ جو ایکسٹرا ہیں عمرہ مفردہ میں وہ طواف النساء اور نماز طواف النساء ہے، کہ جو یہاں پر حج تمتو میں آتے ہیں عمرے میں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. باقی 5 پارٹس کی حد تک پہلے جو 5 پارٹس ہیں دونوں ایک جیسے ہیں. اور عمرہ کرنے کے بعد پھر حج تمتو کا احرام پہنا جاتا ہے، جو انشاءاللہ مکے میں ہی اس کے احکام بھی بیان ہوں گے. کہاں سے باندھا جائے گا وہ ساری چیزیں بیان انشاءاللہ العزیز مکے میں ہی ہوگا. اب ہم عمرہ تمتو کے پارٹس کی طرف چلتے ہیں. حج تمتو کے 2 پارٹ ہو گئے، عمرہ تمتو اور حج تمتو. حج تمتو انشاءاللہ مکے میں تفصیل آئے گی اس کی. عمرہ تمتو اس کے 5 واجبات ہیں. 5 چیزیں عمرہ تمتو میں واجب ہیں. پہلی چیز میقات سے احرام باندھنا. دوسری چیز خانہ کعبہ کا طواف کرنا. تیسری چیز طواف کے بعد نماز طواف مقام ابراہیم کے پیچھے انجام دینا. چوتھی چیز صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا. 5ویں چیز حلق یا تقصیر کرنا، کہ اس تفصیل کے مطابق جو بعد میں اس کی تھوڑی بہت آئے گی. تمتو کے واجبات میں جو پہلا واجب ہے وہ ہے میقات سے احرام پہننا. میقات کیا ہے؟ دیکھیں، پروردگار عالم نے خانہ کا مکے کے اطراف میں 5 سپاٹس ایسے بنائے ہیں کہ جہاں پر انسان جائے اور جا کے وہاں سے احرام پہنے. یعنی اگر وہ سپاٹس آپ کے راستے میں آ رہے ہیں اس کو بغیر احرام کے کراس کرنا جائز نہیں ہے. لہذا آپ کو ان سپاٹس سے جا کر احرام پہننا ہوتا ہے. یہ پرانے زمانے میں جو روٹس تھے جہاں جہاں سے لوگ آتے تھے انہی کے راستوں میں یہ سپاٹس آتے ہیں. اچھا، اب آج کے زمانے میں ہم کیونکہ بائی ایئر جاتے ہیں، آپ اپنے شہروں سے اپنے ملکوں سے یا پاکستان سے جہاز میں بیٹھتے ہیں، نارملی ہم جدہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں. اچھا، ایک مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب ہم بائی ایئر آ رہے ہوتے ہیں اور کسی میقات سے اگر جہاز گزر رہا ہوتا ہے تو وہ جہاز میں اناؤنس کرتے ہیں کہ جی میقات سے جہاز گزر رہا ہے، جس کو احرام پہننے وہ پہن لیں. یہ غلطی ہمارے ہاں نہیں ہو سکتی. لہذا آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اعلان کرنے پر آپ کو احرام نہیں پہننا، اس لیے کہ خلا میں ہوا میں ہمارے ہاں احرام نہیں ہوتا. آپ کو میقات پہ جا کے احرام پہننا ہوتا ہے. اس لیے جو ہماری فلائٹس ہیں یا جو ہمارا شیڈیول وغیرہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں احکام آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. جدہ لینڈ کرنے کے بعد جو پلاننگ ہے اس کے تحت آپ لوگوں کو جوفہ لے کے جایا جائے گا. اور جوفہ ایک میقات ہے جہاں پر آپ کو احرام پہنایا جائے گا، اور وہاں پہ نیت وغیرہ کا جو بھی سلسلہ ہے، جو بھی مولانا آپ کے ساتھ ہوں گے وہ آپ کو وہاں پہ مزید گائیڈ کریں گے. ویسے تو 5 میقات ہیں، جوفہ ہے، مسجد شجرہ ہے، ذات عرق ہے، قرن المنازل ہے اور یلملم ہے. لیکن ہمارا جو احرام ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز جوفہ سے ہوگا، جو تقریباً جدے سے 110 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے.
اور پھر وہاں سے احرام پہن کے ہم لوگ مکہ آئیں گے. اور کیونکہ رات کی ٹریولنگ ہے اس لیے بہت ساری مشکلات ہماری ویسے ہی حل ہو جاتی ہیں اور ان کے احکام بھی بیان کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو بس پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ میقات جو ہمارے بنے گا، ہمارا میقات وہ جوفہ بنے گا، اور ہم جوفہ سے انشاءاللہ العزیز احرام پہنیں گے اور وہاں سے اپنے عمرہ کا آغاز کریں گے. احرام کے جو واجبات ہیں، دیکھیں میقات سے ہمیں احرام پہننا ہے. احرام کے اپنے کچھ واجبات ہیں. جب آپ میقات پر احرام کے لیے پہنچیں گے تو پہلا واجب جو ہے وہ ہے کہ ڈریس اپ ہونا. مردوں کے لیے جو ڈریس ہے وہ اس کے لیے 2 سفید چادریں چاہے کاٹن کی ہوں چاہے ٹاول کی ہوں، وہ فرق نہیں اتنا پڑتا. ٹاول بھی چل جاتا ہے، کاٹن بھی چل جاتا ہے، لیکن 2 چادریں مردوں کا ڈریس ہے. اور عورتوں کا ڈریس ان کا نارمل لباس ہے. بس نارمل لباس جو ان کا ڈریس بنے گا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ سی تھرو نہ ہو. پورا جو آپ کے نماز کے حجاب کو فلفل کرتا ہو وہ ڈریس آپ کا احرام کا بھی ڈریس بن سکتا ہے. یعنی جس لباس میں عورت کی نماز صحیح ہے اسی لباس میں عورت کا احرام بھی صحیح ہے. ایک آدھ چھوٹی موٹی چیز ہے اس کو میں بھی ڈراپ کر رہا ہوں. نارملی جس طرح ہمارے گھروں میں جو ہوتے ہیں وہ اوکے ہے. بس ایک چیز ایکسٹرا ہے یہاں پر، وہ یہ کہ کیونکہ عورت اس وقت باہر ہوتی ہے گھر سے اور بہت سارے نامحرم اس کے اطراف میں ہوتے ہیں تو اس کو ساکس بھی پہننے پڑیں گے. باقی جتنا چہرہ وہ کھلا رکھتی ہے نماز کے لیے اتنا چہرہ احرام کے لیے بھی کھول سکتی ہے. جتنے ہاتھ نماز میں اس کے کھلے ہوتے ہیں کلائی تک، اتنے ہاتھ جو ہے یعنی جو جوائنٹ ہے اس سے پہلے تک اتنے ہاتھ وہ احرام میں بھی کھول سکتی ہے. اور کیونکہ نامحرموں کے درمیان ہوتی ہے، ٹریولنگ میں ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو ساکس الگ سے پہننے پڑیں گے. مرد کا بھی جو احرام ہے وہ 2 چادریں ہیں. پہلی چادر اس کے شولڈر سے لے کر اس کے کمر تک کے حصے کو کور کرتی ہے جو اس کی قمیض کی جگہ پر ہوتی ہے، شرٹ کی جگہ پر. اور دوسرا اس کا جو ہے وہ کمر سے لے کر گھٹنے تک، نیز تک کے ایریا کو کور کرے جو اس کے پینٹ یا شلوار وغیرہ کی جگہ پر ہوتی ہے. تو یہ 2 کپڑوں میں مرد کو ڈریس اپ ہونا ہے. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو چادریں ہوں وہ بہت سی تھرو نہ ہو، اس کا بدن نظر نہ آ رہا ہو. اور یہ منیمم مرد کے لیے 2 چادریں ہیں. 2 سے بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا سکتا ہے. اسی طرح مرد اور عورت اگر اپنے ڈریس کو ہوٹل میں جا کے چینج کرنا چاہیں تو چینج بھی کر سکتے ہیں. باقی ان کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ حج کلاس جو ہوگی اس میں بیان کی جائیں گی. دوسری چیز نیت ہے احرام کی. ہمارا کیونکہ احرام عمرہ تمتع کا ہے تو عمرہ تمتع کے احرام کی نیت کی جائے گی. اچھا دیکھیں، نیت میں نارملی 3 پارٹس ہوتے ہیں. جن کا یہ حج واجب حج ہے اس واجب حج کو حجۃ الاسلام کہتے ہیں. جو پہلی دفعہ حج انجام دے رہے ہیں اور اپنے واجب ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتے ہیں ان کے حج کو حجۃ الاسلام کہتے ہیں. یعنی جب آپ نے حجۃ الاسلام کہا تو اس کا مطلب آٹومیٹکلی یہ ہے کہ واجب حج ہے، پھر بولنے کی ضرورت نہیں کہ واجب حج. تو پہلے حصے میں اپنے حج کو مینشن کیا جاتا ہے. مثلا فرض کریں میرا اگر واجب حج ہے تو میں نیت اس طرح کروں گا کہ میں اپنے حج اسلام کے دوسرے حصے میں اس پارٹ کو مینشن کیا جاتا ہے جس پارٹ کو آپ انجام دے رہے ہیں. تو ہماری مثال میں یہ احرام ہے. اور تیسرے میں کیا کہتے ہیں سوری دوسرے میں جو ہے آپ اس کے عمرہ ہے یا حج ہے، کیونکہ 2 پارٹس ہیں نا، عمرے کا احرام ہے یا حج کا احرام ہے، اس کو مینشن کریں گے. اور تیسرے میں اس پارٹ کو مینشن کریں گے جس پارٹ کو آپ انجام دے رہے ہیں. اور ان 3 پارٹس کے بعد آخر میں قربتاً اللہ. مطلب ایک نیت آپ کو کر کے بتاتا ہوں واجب حج کے حوالے سے کہ میرا اگر یہ واجب حج ہے تو میں اس طرح سے نیت کروں گا کہ میں اپنے حج اسلام کے عمرہ تمتع کا احرام پہنتا ہوں یا پہنتی ہوں
قربتن اللہ. یہ ہماری نیت ہو جائے گی احرام کی. اسی طرح جب ہم اگلے پارٹ پہ جائیں گے تو میں ادھر بھی آپ کو نیت کر کے بتاؤں گا. تو اس طریقے سے وہ 3 پارٹس کے حساب سے نیت ہوتی ہے. اچھا، ان 3 پارٹس کو آپ کے زبان پر لے کر آئیں، زبان سے ادا کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. دل میں آپ کا ارادہ جو ہے وہی نیت ہے. اور بس آپ کی جب آپ وہاں پہ جوفہ جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے آپ جوفہ کیوں گئے ہیں. جوفہ آپ احرام پہننے گئے، تو یہی آپ کی نیت ہے. گھر سے آپ حج کرنے چلیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کون سا حج ہے، واجب حج کرنے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کی نیت ہے. تو 2 چیزیں تو آٹومیٹکلی آپ کے اس میں ہیں ہی ہیں کہ حج اسلام کر رہے ہیں اور جوفہ میں گئے ہیں مثلا عمرہ تمتع کا احرام پہننے. تو یہ تینوں پارٹس آپ کے آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں ہوتے ہی ہیں. ہاں، زبان سے ادا کرنے کو بہتر قرار دیا ہے حج کے مورد میں. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. آپ ڈریس اپ ہو گئے، آپ نے نیت کر لی. تیسری چیز جو آپ پر واجب ہے وہ ہے آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے. جس طرح نماز میں آپ اللہ اکبر کرتے ہیں نا، پہلا اللہ اکبر جس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، یہ تلبیہ اسی تکبیرۃ الاحرام کی طرح ہے. جس طرح تکبیرۃ الاحرام کہنے سے آپ کی نماز سٹارٹ ہوتی ہے، اسی طریقے سے تلبیہ کہنے سے آپ کا احرام سٹارٹ ہوگا. جیسے ہی آپ نے تلبیہ کہا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ واجب مقدار ہے. اس کے بعد مستحب ہے، لائیں تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یہ تلبیہ کہتے ہی آپ کا احرام سٹارٹ ہو گیا. اور جیسے ہی آپ کا احرام سٹارٹ ہوگا، 24 یا 25، وہ کاؤنٹنگ کے حساب سے ہے، بہرحال 24 یا 25 چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو جائیں گی. البتہ یہ 24 اور 25 چیزیں مردوں کے اوپر ہیں، عورتوں کے اوپر 21 کے قریب چیزیں ہیں جو حرام ہوتی ہیں. 3-4 چیزیں مردوں پر ایکسٹرا ہیں. 21 یا 24-25 چیزیں مردوں اور عورتوں پہ حرام ہو جاتی ہیں تلبیہ کہتے ہی. تو یہ آپ کا جیسے ہی تلبیہ پورا ہوگا، آپ کا پہلا واجب جو احرام پہننا تھا میقات سے، وہ آپ کا مکمل ہو جائے گا. اب کچھ چیزیں ہیں جو مکروہات احرام ہیں، یعنی نہ کریں تو اچھا ہے، کریں تو احرام خراب نہیں ہوگا آپ کا. اس میں پہلی چیز ہے سیاہ لباس پہننا، وہ مکروہ ہے. افضل یہ ہے، زیادہ فضیلت اس میں ہے کہ آپ کا احرام کا لباس سفید ہو. ایک دوسری چیز ہے حالت احرام میں یلو کلر کی چادر یا یلو کلر کے تکیے پر سونا. یہ 2 چیزیں بھی مکروہ ہیں. مکروہ کا مطلب ہے کہ تھوڑا ثواب آپ کا کم ہو جائے گا، نہ کریں تو اچھا ہے. اور تیسری چیز ہے کہ میلے لباس میں احرام پہننا. یہ 3 چیزیں مکروہات میں ہیں. کچھ چیزیں مستحبات ہیں جو احرام کے لیے، جن کا خیال رکھنا بہتر ہے اور ثواب کا سبب بنتا ہے، آپ کے احرام کی فضیلت بڑھ جائے گی. پہلی چیز ہے کہ بدن کو پاک و صاف کرنا، یعنی انوانٹیڈ ہیئرز وغیرہ کو صاف کرنا، ناخن کاٹنا، مونچھیں چھوٹی کرنا، غیر ضروری بال تو اب آ رہا ہے. چوتھی چیز بدن کو پاک صاف کرنا، یعنی نہا دھو کے انسان ڈریس اپ ہو احرام کے لیے. 5ویں چیز کاٹن کے کپڑے میں احرام پہننا. اور 6ٹھی چیز غسل احرام ہے کہ احرام کے پہننے سے پہلے غسل کیا جائے احرام کی نیت سے. اس غسل کو انشاءاللہ میقات پر اویلیبلٹی ہوتی ہے، وہاں پر بھی انجام دیا جا سکتا ہے. اور احرام پہننے سے پہلے 6 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے. 6 نہ پڑھ سکیں تو 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے فجر کی طرح. البتہ یہ 6 اور 2 رکعت ان کے لیے مستحب ہے کہ جو ایسے ٹائم پر احرام پہن رہے ہو کہ جب وقت نماز واجب نہ ہو. اگر واجب نماز کا کوئی وقت ہے، اب فرض کریں کہ اگر ہم احرام کے لیے پہنچے وہاں پر اور مغرب عشاء کا ٹائم ہو رہا ہو، یا مغرب عشاء کا ٹائم ہو چکا اور ہم نے نہ پڑھی ہوئی ہو، اور ہم اگر وہاں پہ مغرب عشاء پڑھ لیں، تو پھر یہی نماز آپ کی احرام کی نماز کے لیے کافی ہو جائے گی. الگ سے 6 یا 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری نہیں رہے گا. یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ احرام پہننے سے کچھ چیزیں انسان پر حرام ہو جاتی ہیں، تو ان 24 اور 21 چیزوں میں سے 19 وہ چیزیں ہیں جو مرد اور عورت دونوں پر حرام ہوتی ہیں. 19 چیزیں ایسی ہیں جو مرد اور عورت دونوں پہ حرام ہوتی ہیں.
تفصیلات اس کی انشاءاللہ العزیز حج کلاس میں آئیں گی، لیکن ابھی ہم اس کو ایک فہرست وار اس پہ سے نظر گزار سکتے ہیں۔ پہلی چیز خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا، دوسری چیز بدبو سے اپنی ناک کو پکڑنا، یعنی ناک بند کرنا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی بدبو ہو، تیسری چیز جسم کے بال اکھاڑنا یا توڑنا، چوتھی چیز بدن سے خون نکالنا، پانچویں چیز جسم میں جو چھوٹے چھوٹے حیوانات ہوتے ہیں، حشرات، جوں وغیرہ، اس کو مارنا یا گرانا، چھٹی چیز قسم کھانا چاہے سچی ہی کیوں نہ ہو، حالت احرام میں سچی قسم کھانا بھی حرام ہے، ساتویں چیز دانت اکھاڑنا یا نکالنا، آٹھویں چیز نکاح کرنا یا پڑھنا یا اس کا گواہ بننا، نویں چیز زینت کرنا، دسویں چیز سرما لگانا، گیارہویں چیز جان بوجھ کر دانستہ یعنی جان بوجھ کر زینت کی نیت سے آئینہ دیکھنا، بارہویں چیز تیل لوشن یا کوئی بھی چکنی چیز جسم پر لگانا، تیرہویں چیز جھوٹ بولنا، گالی دینا یا حرام فخر کرنا، چودہویں چیز ازدواجی تعلقات کو قائم کرنا، جمع کرنا، اسی طریقے سے عورت کو بوسہ لینا شہوت سے یا جنسی لذت کی نیت سے اس کو مس کرنا یا دیکھنا، یہ بھی حرام ہے۔ پندرہویں چیز استمنا یعنی اپنے جسم سے منی کو نکالنا، چودہویں چیز کے علاوہ کسی اور طریقے سے۔ سولہویں چیز خوشبو کا استعمال، خوشبو کے استعمال میں خوشبو سونگھنا، خوشبو لگانا اور خوشبو کھانا، تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ 17ویں چیز ناخن کاٹنا یا اکھاڑنا، چاہے ایک ناخن ہو چاہے سارے ہاتھ کے ہوں۔ 18ویں چیز حرم کی گھاس اکھاڑنا یا توڑنا، اور 19ویں چیز اسلحہ ساتھ رکھنا۔ اچھا، یہ 19 چیزیں اگر آپ غور کریں تو اس میں کچھ چیزیں بغیر احرام کے بھی حرام ہیں، لیکن حالت احرام میں ان کی حرمت شدید ہو جاتی ہے، شدت پیدا ہو جاتی ہے ان کے حرام ہونے میں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، آگے جا کے جب یہ بات آتی ہے کہ جب احرام آپ کا ختم ہوتا ہے تو یہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حرام چیزیں وہ بھی حلال ہو جائیں گی۔ حرام چیزیں اپنی جگہ پہ حرام رہیں گی، جو حرام نہیں تھیں وہ حلال ہو جائیں گی۔ تو یہ 19 وہ چیزیں ہیں کہ جو مرد اور عورت دونوں پر حرام ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو صرف مردوں پر حرام ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو صرف عورتوں پر حرام ہیں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو صرف مردوں پر حرام ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا ہے۔ یہ جو شروع میں کہا گیا کہ احرام میں 2 چادریں لپیٹنی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں، کیونکہ حالت احرام میں مرد کے اوپر سلا ہوا لباس پہننا حرام ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو اپنے سارے سلے ہوئے لباس اتارنے ہوں گے، چاہے اوپر کے ہوں چاہے نیچے کے ہوں، انڈر گارمنٹ بھی اس کو اتارنے ہوں گے۔ اور اب کیا کرنا ہے؟ لباس تو اتر گیا، تو اس کا آلٹرنیٹ یہ ہے کہ اس کو 2 چادریں اپنے اوپر لپیٹنی ہوں گی۔ یہ پہلی چیز ہے جو مردوں پر حرام ہے، صرف مردوں کا اس سے تعلق ہے، اس کا عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے کیونکہ مرد عورتوں پہ حرام نہیں ہے سلا ہوا لباس پہننا، تو عورتوں کا احرام بھی ان کے اپنے ہی ڈریس میں ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی ریکوائرمنٹ میں یہ شامل نہیں ہے۔ اب یہ جو مرد 2 چادریں اوڑھے گا، اس کو روکنے کے لیے نیچے کا جو ڈریس ہے اس کو پن اپ نہ کرے اور گرا نہ لگائے۔ ویسے تو گرا کی ایک خاص شکل ہے، لیکن ابھی صرف کیونکہ بہت شارٹلی بیان کرنا ہے اس لیے صرف میں اتنا مینشن کر دوں کہ گرا نہ لگائے اور سیفٹی پن وغیرہ یوز نہ کرے۔ باقی اس کے اوپر اگر وہ اپنے بیلٹ باندھنا چاہے جس میں ایک پاکٹ بنا ہوتا ہے تاکہ اپنے ڈاکیومنٹس کو کوئی رکھنا چاہے، کوئی موبائل رکھنا چاہے، کچھ پیسے رکھنا چاہے، تقسیر کرنی ہوگی، کینچی رکھنا چاہے، وہ رکھ سکتا ہے، تو اس کو باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ بیلٹ سلا ہوا ہی کیوں نہ ہو، بیلٹ میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اوپر کا جو ڈریس ہے اس کے اندر وہ سیفٹی پن بھی یوز کر سکتا ہے، احتیاط اس میں ہے کہ اس کو بھی گرا نہ لگائے۔
تو گرا دونوں میں نہ لگائے. باقی سیفٹی پن اوپر والے میں یوز کر سکتا ہے، نیچے والے میں احتیاط ہے کہ یوز نہ کرے، لیکن بیلٹ یوز کر سکتا ہے. باقی جو حج کلاس میں احرام پہننے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے نارملی، وہ اگر آپ اس طریقے سے احرام پہنیں گے تو پھر آپ کو بیلٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ اتنا مضبوط طریقہ ہے کہ اس میں آپ کو بیلٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا احرام نہیں کھلے گا، چلنے میں بھی ایزی رہے گا، احرام بھی نہیں کھلے گا، لیکن وہ حج کلاس میں آتا ہے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز، ایسی چیز پہننا کہ جو پیر کا اوپر کا حصہ پورا کور کر لے، جیسے ساکس، جیسے بند شوز. یہ جو 2 پٹی کی چپل کا کانسیپٹ ہے وہ یہیں سے آتا ہے، کیونکہ پورا پیر کور نہیں کر سکتا، لہذا پرانے زمانے میں یہ رائج ہو گیا، اور آج بھی بات کرتے ہیں جی 2 پٹی کی جو چپل ہوتی ہے وہ پہن لیں. وہ سب سے ایزی ہے اور سب سے بہتر بھی ہے، اس لیے کہ میکسیمم پاؤں آپ کا اس میں کھلا ہوا ہوتا ہے. لیکن نارملی جو سینڈلز آتے ہیں جس میں پٹیاں ہوتی ہیں، 1 پٹی 2 پٹی اس ٹائپ کے، جو پورا اوپر کا پیر کور نہیں کر رہے، وہ بھی چل سکتے ہیں. یا ایسی کوئی چپل ہے، سلیپر ہے آپ کا، کہ جو اوپر سے کھلا ہے، یعنی 1 آدھ پٹی ہے صرف، تو وہ بھی چل سکتے ہیں. البتہ پہننا حرام ہے. لہذا فرض کریں کہیں پر ضرورت پڑے، سردی لگ رہی ہو، مچھر کاٹ رہے ہو، تو آپ احرام کی چادر اگر اپنے پاؤں پہ ڈال لیں، یا کوئی بلینکٹ وغیرہ اپنے پیر پہ ڈالنا چاہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز، سر اور کان ڈھانپنا، یعنی کوئی بھی ایسی چیز پہننا جس سے آپ کا سر اور کان کور ہو رہے ہوں. دیکھیں، حج کے احکام میں جب ہم سر کی بات کرتے ہیں تو یہ کان بھی اس میں شامل ہیں. تو اس لیے سر اور کان کور کرنا، مثلا کوئی ٹوپی پہننا، یا کوئی کیا کہتے ہیں، کسی نے اگر سر پہ بالوں کی وگ رکھی ہوئی ہے وہ پہننا، تو یہ حالت احرام میں جائز نہیں ہے. یا بعض لوگ کپڑا ڈال دیتے ہیں سر پر، یہ جائز نہیں ہوگا حالت احرام میں مردوں کے لیے. اور چوتھی اور آخری چیز جو صرف مردوں کے لیے حرام ہے، وہ ہے سائے کے نیچے سفر کرنا. سفر کی حالت میں چلتے ہوئے آپ کے سر پر کوئی ایسا سایہ جو آپ کے ساتھ ہی موو کر رہا ہو، وہ جائز نہیں ہے. اسی لیے یہ مسئلے آتے ہیں کہ حالت احرام میں آپ جہاز میں کیسے سفر کریں، یا بند گاڑی میں کیسے سفر کریں، اس لیے کہ وہ چھت ہوتی ہے آپ کے سر کے اوپر جو آپ کے ساتھ موو کر رہی ہوتی ہے. لیکن اگر فرض آپ پیدل گزر رہے ہیں، کوئی ٹنل آ گیا، کوئی برج آ گیا، اس کے نیچے سے آپ گزریں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کے چلتے چلتے آپ کے ساتھ جو موو کرنے والا، اس لیے امبریلے کی مشکل آتی ہے. یہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ مردوں کے لیے فرض کریں اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں جہاں سے دن میں آپ کو حرم جانا ہے، اور گرمی کی وجہ سے آپ کہیں چلو میں امبریلا یوز کر لوں، کیونکہ آغا سیستانی کی مکے میں بھی احتیاط واجب ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر مکے میں رہتے ہوئے بھی جب آپ ہوٹل سے نکل کے موو کرنا چاہیں حرم کی طرف، تو آپ اگر حالت احرام میں ہیں، یہ احرام کا مسئلہ ہے، نارمل دنوں کا مسئلہ نہیں ہے. حالت احرام میں آپ بند گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے. آپ نے سوچا چلو 25 منٹ کی 20 منٹ کی واک ہے، میں واک سے چلا جاتا ہوں، لیکن دھوپ اتنی، آپ نے کہا میں چھتری لے لوں، تو اس کی اجازت نہیں ملے گی احتیاط واجب کی بنا پر البتہ. اور یہ تو ہو گئی 4 چیزیں جو مردوں کے لیے حرام ہیں. وہ 2 چیزیں جو عورتوں کے لیے حرام ہیں، ان میں سے ایک ہے نقاب کے ذریعے اپنا چہرہ چھپانا، یعنی ایسا نقاب ہو جو آپ کے چہرے کو ٹچ کر رہا ہو، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ہماری کسی بھی خاتون کا مسئلہ ہو. اور دوسرا یہ کہ ایک خاص قسم کے دستانے آتے ہیں وہ پہننا، اور یہ بھی میرا نہیں خیال کہ ہماری کسی خاتون کا مسئلہ ہو. لہذا عورتیں تو میرے خیال میں ان دونوں مسئلوں سے بے نیاز ہیں، اس لیے ان کے لیے وہ 19 چیزیں ہی رہیں گی جو پیچھے بیان ہوئی ہیں، کہ جو حالت احرام میں ان کے لیے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. جب آپ احرام پہن چکے ہیں اور ان چیزوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا آپ نے کہ جو حرام ہیں، اب عمرہ تمتع میں جو احرام میقات سے ہم نے پہنا ہے، اس سے میں نے عرض کیا پہلے بھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس میں غسل مستحب ہے، اور 2 رکعت یا 6 رکعت نماز کا میں نے مسئلہ بیان کیا آپ کی خدمت میں، اور کس لباس میں آپ کو ڈریس اپ ہونا ہے، یہ مسئلہ میں آپ کی خدمت میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، اس لیے میں اس کو یہاں پہ ریپیٹ نہیں کر رہا. اس کے بعد تلبیہ آپ کو کہنا ہے، یہ بھی بیان تو ہو چکا ہے، لیکن اگین ایک دفعہ میں آپ کو تلبیہ کا تلفظ بتا دیتا ہوں، تاکہ اگر کوئی
اسی کو سیکھ یاد کرنا چاہے تو یاد کر سکے۔ تلبیے میں جو جملہ ہے جو جہاں پر آپ کے سامنے ہے وہ صرف واجب حد تک ہے، نہیں واجب اور مستحب دونوں ہیں۔ پہلی لائن واجب ہے، دوسری لائن مستحب ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں تک واجب ہے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ مستحب ہے۔ یہ تلبیہ مرد اونچی آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عورت تھوڑی آہستہ آواز میں پڑھے، کیونکہ نامحرم ہوتے ہیں تو نہ سنے تو بہتر۔ ایک دفعہ تلبیہ پڑھنا واجب ہے اور 70 بار اس کو ریپیٹ کرنا مستحب ہے۔ اور جب ہم مکے کے قریب پہنچتے ہیں، جو اولڈ مکہ تھا جہاں پر سمجھے وہ چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے، سمجھیں وہاں تک اس کو ریپیٹ کرنا مستحب ہے۔ اس کے آگے سے پھر اس کو نہیں پڑھا جائے گا، اس کو ریپیٹ کرنا پھر حرام ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا پہلا واجب عمرہ تمتع کا۔ عمرہ تمتع کا دوسرا واجب جو ہے وہ ہے خانہ کعبہ کا طواف۔ جب ہم عمرے اور حج میں طواف کہتے ہیں تو ویسے تو طواف کا معنی ہے چکر لگانا، لیکن جب ہم طواف کہتے ہیں تو ایک چکر کو طواف ٹیکنیکلی نہیں کہا جاتا، یعنی فقہی اصطلاح میں طواف یعنی 7 چکر جو خانہ کعبہ کے گرد لگائے جائیں، ان 7 چکروں کو ملا کر ایک طواف مانا گیا ہے۔ تو جب بھی ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنا یعنی 7 چکر لگانا۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت کا طریقہ میں بتا چکا ہوں، پہلے آپ نے حج کو مینشن کرنا ہے، کون سا حج ہے آپ کا، اس کے بعد اس کے پارٹ کو، اور اس کے بعد اس پارٹ کے پارٹ کو، یعنی میں اپنے حج اسلام کے عمرہ تمتع کا طواف بجا لاتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ یہ نیت دل میں ہونا ضروری ہے، زبان سے ادا کریں تو بہتر ہے، لیکن اگر جلد بازی میں زبان سے ادا نہ بھی کر سکیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ طواف کی 2 طرح کی شرائط ہیں، کچھ وہ شرائط ہیں کہ جو داخلی شرائط ہیں، اور کچھ وہ شرائط ہیں کہ جو خارجی شرائط ہیں۔ طواف کی جو داخلی شرائط ہیں اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ طواف کہاں کریں۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں بھی، اذان کے موقع پہ بھی تصویریں وغیرہ جو ویڈیوز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں ٹی وی وغیرہ پہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے نا اس کے اطراف میں پورا ایک کھلا صحن بنا ہوا ہے، صحن کعبہ۔ یہ صحن کعبہ کہلاتا ہے مطاف، یعنی طواف کی جگہ۔ اسی طریقے سے اوپر کے فلورز میں بھی انہوں نے طواف کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے، یہ کہلاتے ہیں مطاف۔ تو سب سے بیسٹ آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم گراؤنڈ لیول پر جو خانہ کعبہ کے اطراف میں صحن بنا ہوا ہے اسی میں طواف کریں، جس کو ہم نے مطاف کہا ہے۔ اوپر والے جو فلورز ہیں اس میں اس وقت جب آپ انٹر ہوتے ہیں اور گراؤنڈ لیول پر آنے کے لیے جہاں سے سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں وہ ایریا بھی، ادھر بھی طواف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کچھ ٹیکنیکل مشکلات ہیں اور کچھ وہاں کی انتظامی مشکلات ہیں، وہ انشاءاللہ میں ابھی بیان نہیں کروں گا، وہ بعد میں۔ ابھی جو آئیڈیل ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہاں سے اتر کے نیچے تک آئیں گے گراؤنڈ فلور پہ، اور وہیں پر خانہ کعبہ کے اطراف میں چکر لگائیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ 4 کارنرز ہیں خانہ کعبہ کے، ایک کارنر وہ ہے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اسی کارنر سے طواف کا سٹارٹ ہوگا اور اسی کارنر پہ طواف ختم ہوگا۔ 2 کارنرز ایسے ہیں جہاں پر عام طور پر لوگ بہت زیادہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کو چوم رہے ہوتے ہیں، ایک حجر اسود والا اور ایک اس سے پہلے والا جو رکن یمانی ہے، کہ جو امیر المومنین کی والدہ کے لیے جہاں پر دروازہ بنا تھا اس سے جسٹ پہلے، تو وہاں پہ بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور چوم رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں چوم رہے ہوتے ہیں، تو یہ مکس اپ نہ ہو جائے اور آپ سے اشتباہ نہ ہو جائے۔ اس حجر اسود والے کارنر کو پہچاننے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد خانہ کعبہ کا دروازہ ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس دروازے کے تھوڑا سا آگے آپ دیکھیں گے تو مقام ابراہیم بھی وہیں پر موجود ہے۔
تیسری علامت یہ ہے کہ آپ اپنے رائٹ پہ دیکھیں گے تو جو مسجد کی جو دیواریں سیڑھیاں وغیرہ جہاں پہ سے اتر کے آپ نیچے آتے ہیں ادھر آپ دیکھیں گے ایک گرین رنگ کی لائٹ ہے جو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ اس وقت حجر اسود والے کارنر پر ہیں. ان تین علامتوں کے ذریعے آپ حجر اسود کو طے کریں، وہاں پر کھڑے ہوں، ایک قدم پہلے کھڑے ہو کر اپنے دل میں ارادہ کریں یا زبان سے جاری کریں اپنی نیت کو، اور طواف کرنا شروع کر دیں. طواف کے دوران آپ کا لیفٹ شولڈر، چوتھی چیز یہ ہے کہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ طواف آپ کا اینٹی کلاک وائز ہوگا، تو آپ کا آٹومیٹکلی خانہ کعبہ آپ کے لیفٹ شولڈر کی سائڈ پر ہوگا. پانچویں چیز یہ ہے کہ جب آپ چکر لگا کر آگے بڑھتے ہیں تو ایک سائڈ پر آپ دیکھیں گے کہ ایک سیمی سرکل دیوار کھڑی ہوئی ہے جس کو ہجر اسماعیل کہا جاتا ہے. طواف اس کے باہر سے کرنا ہے. ویسے تو انہوں نے بند کر دیے ہوئے ہوتے ہیں، بلاک ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو چانس مل جائے کہ اندر سے گزر کے دوسری طرف سے نکل جائے تو یہ کام نہ کرے. طواف کے دوران یہ کام نہ کرے. آگے پیچھے جو مرضی کریں، لیکن طواف کے دوران ہجر اسماعیل کے باہر سے طواف آپ کو کرنا ہے. چھٹی چیز یہ کہ چکر جو طواف کے آپ کے ساتھ ہے نا، حجر اسود سے سٹارٹ ہوگا، حجر اسود پہ ختم ہوگا. پھر جب حجر اسود پر سے ہی اگین آپ سٹارٹ کریں گے، یعنی اس میں آپ کو کوئی گیپ نہیں ڈالنے، بس آپ مسلسل چکر لگاتے رہیں. حجر اسود سے سٹارٹ کر کے 7واں چکر جب آپ کا حجر اسود پہ ختم ہوگا تو آپ کا طواف ختم ہو جائے گا. وہاں ہر چکر کے بعد روک کر اور رک کر اور کوئی نیت کرنے کی، کچھ سوچنے سوچانے کوئی ضرورت نہیں ہے. بس کاؤنٹنگ کا خیال رکھنا ہے جو بعد میں بھی آئے گا. موالات یہ ہے کہ آپ کو پے در پہ تسلسل کے ساتھ کنٹینیوسلی یہ چکر انجام دینے ہیں. اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے، بہت زیادہ گیپ، اتنا گیپ کہ لوگ کہیں کہ آپ نے فاصلہ زیادہ کر دیا. اور ساتویں چیز یہ ہے کہ طواف کے دوران کچھ پڑھنا تو واجب نہیں ہے، لیکن کچھ مستحب دعائیں وغیرہ ہیں کہ جو انشاءاللہ آپ کو میرا خیال ہے کتابیں وغیرہ جو فراہم کی جائیں گی اس میں موجود ہیں. وہ اگر پڑھ سکیں اس رش میں تو وہ پڑھنا بہرحال ثواب کا سبب بنتا ہے. آٹھویں چیز جو طواف کے لیے معتبر ہے اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کعبے کے گرد جو چکر لگائے وہ اپنے ارادے اور اختیار سے چکر لگائے. دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہے دھکا لگا، آپ بے اختیار طور پہ 2 قدم آگے چلے گئے، یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. آپ کو پیچھے آنا پڑے گا. اگر پیچھے آنا پاسبل ہے تو پیچھے آئیں. اگر رش اتنا زیادہ ہے کہ پیچھے آنا ممکن ہی نہیں ہے تو اب آپ کیا کریں، اپنی اس چکر کو وائڈ کریں اور پورا چکر وہاں تک پہنچ کر جہاں سے آپ کو دھکا لگا تھا وہاں سے اگین ری سٹارٹ کرنا پڑے گا آپ کو اپنا طواف. تو کوشش کریں کہ اس کا آسان میں جو سمجھتا ہوں حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیک پش پہ رکھیں. آپ پیچھے کی طرف پریشر رکھیں اپنا، تو لوگ آگے کی طرف دیں گے تو یہ مینیج ہو جائے گا. پھر آپ کے چکر جو ہے نا وہ آپ کے اختیار والے ہو جائیں گے. اور آخری چیز جو طواف کے داخلی شرائط میں ہے وہ یہ ہے کہ اچھا آپ دیکھیں گے خانہ کعبہ کی بیس پر جو ہے نا ایک انہوں نے لیول، وہ کیا کہیں گے آپ، ہاں ایک اینگل پر ایک چھوٹی سی 1 میٹر کی دیوار سی بنی ہوئی ہے. ہاں چاروں طرف وہ آپ کو نظر آئے گی، وہ کہلاتا ہے شاذروان. اس کے اوپر چل کے طواف نہ کریں. اگر موقع مل بھی جائے تب بھی نہیں کریں، کیونکہ طواف اس کے باہر سے ہی ہونا چاہیے. جس طرح ہجر اسماعیل کا بتایا نا، اس کے باہر سے ہونا چاہیے. وہ بھی شاذروان کے بھی نیچے ہی آپ کو طواف کرنا، اس کے اوپر چڑھ کے طواف نہ کریں. یہ تھی داخلی شرائط. کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جو طواف کی خارجی شرائط کہلاتی ہیں، یعنی طواف شروع ہونے سے، اس داخلی شرائط کا مطلب یہ کہ وہ جو طواف جس سے مل کر بنتا ہے، جس کو طواف کے دوران آپ کو خیال رکھنا ہے. خارجی شرائط وہ ہیں کہ جن کا طواف سے پہلے آپ کو خیال رکھنا ہے. اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ طواف کی نیت کی جائے، وہ بتا دیا آپ کو. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کا بدن اور آپ کا لباس دونوں پاک ہونے چاہیے. اب اس میں تھوڑی سی آسان جو اس کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی یہ نجس ہو جائیں دوران طواف تو اس کو فوراً پاک کر لیں آپ. یہ اس کا سب سے آسان چیز ہے، باقی تفصیلات انشاءاللہ حج کلاس میں. تیسری چیز جو طواف سے پہلے آپ کو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ وضو یا غسل جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے، اور پورے طواف کے دوران یہ آپ کا باقی رہنا چاہیے.
चौथी चीज, आपकी शर्मगाह छुपी होनी चाहिए। लेकिन जब हम शर्मगाह की बात करते हैं तो नॉर्मली लोगों के ज़हन में प्राइवेट पार्ट्स आते हैं। मर्द की निस्बत तो प्राइवेट पार्ट्स ही हैं कि मिनिमम जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसकी पूरी होनी चाहिए। लेकिन जब औरत की बात आती है तो नमाज के बाब चैप्टर में भी ये बात आती है और हज के चैप्टर में भी ये बात आती है कि औरत का पूरा जिस्म ही शर्मगाह का हुक्म रखता है। लिहाजा जब जो कहा जा रहा है कि शर्मगाह छुपी हुई हो, यानी प्राइवेट पार्ट्स तो छुपे हुई हो, पूरी औरत अपनी सिवाय उतना जितना मैंने बताया कि चेहरा जितना वुजू में धुलता है और जॉइंट के पहला जो कलाई का जॉइंट है उससे पहले तक हाथ, ये सिर्फ खुला होना चाहिए। बाकी पूरा बदन, उसके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, वो सब कवर्ड होना चाहिए। और अगली शर्त यह है जो मर्दों से रिलेटेड है कि मर्द का खतना हुआ हो, ये तवाफ के लिए जरूरी है। अच्छा, तवाफ के लिए दो तीन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है। इन पॉइंट्स पे अगर ख्याल रखा जाए तो तवाफ में आसानी हो जाएगी। एक ये कि तवाफ के जो चक्कर हैं, 7 चक्कर आपको लगाने हैं, उसकी तादाद में आपको शक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी मरहले में शक हुआ, चाहे एट द एंड आपको शक हो जाए छठा है या सातवां, तवाफ आपका बातिल हो जाएगा, फिर से आपको नया तवाफ करना पड़ेगा। तो इन 7 चक्करों को याद रखने के लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। आप उंगलियों पे काउंट करें, आप काउंटर पे काउंट करें, आप जो है फर्ज करें कि कोई कॉपी पेंसिल लेके चले जाएं, पेपर पेन, उस पे काउंट करें। वो 7 दानों वाली तस्बीह होती है, उस पे काउंट करें। या एक तरीका और हो सकता है, वो ये कि आप जो है हर चक्कर को एक पंचतन और अल्लाह और इमाम ज़माना, इन 7 हस्तियों में से हर एक के नाम एक तवाफ का चक्कर लगा दें। पहला चक्कर या अल्लाह का विर्द करते रहें, दूसरे में या मोहम्मद, तीसरे में या अली, चौथे में या फातिमा, पांचवें में या हसन, छठे में या हुसैन और सातवें में या इमाम ज़माना। तो इस तरह से भी आप इनको याद रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है दौरान तवाफ़, वो ये है कि इंसान का वज़ू बरकरार रहना चाहिए। लिहाजा अगर बेइख्तियार किसी का वज़ू टूट जाए, तो अगर पहले तवाफ़ से लेकर चौथा तवाफ़ पूरा होने तक बेइख्तियार वज़ू टूटा है, तो इसमें जाएंगे, दोबारा से वज़ू करेंगे और फिर से तवाफ़ को शुरू से स्टार्ट करेंगे। यानी ये जो जितना भी तवाफ़ आपने किया था वो वॉइड हो जाएगा और नया तवाफ़ आपको दोबारा से करना पड़ेगा, फ्रॉम 1th टिल एंडिंग ऑफ 4th तवाफ़। और अगर इसके बाद यानी चौथा चक्कर मुकम्मल होने के बाद, यानी 5वें की स्टार्टिंग से लेकर 7वें की एंड तक, इस दौरान बेइख्तियार वज़ू टूटे, तो ऐसी सूरत में आपको निशानी रख के, याद रख के जाना पड़ेगा कि कहाँ वज़ू टूटा है। जाएंगे, वज़ू करके आएंगे और दोबारा से इसी तवाफ़ को कंटिन्यू करेंगे। नया तवाफ़ नहीं होगा, इसी तवाफ़ को कंटिन्यू करेंगे और मुकम्मल करेंगे इसी तवाफ़ को। अगली चीज़ जो है वो है नमाज तवाफ़। यानी जब आपका तवाफ़ मुकम्मल हो गया, 7 चक्कर पूरे हो गए, हजरे अस्वद पे आपने 7वां चक्कर मुकम्मल कर लिया, तो अब उसी साइड पर आप देखेंगे कि मकाम इब्राहिम एक शोकेस है जिसमें वो पत्थर मौजूद है जिसमें हज़रत इब्राहिम ने खड़े होकर काबे की तामीर की थी, जो मकाम इब्राहिम कहलाता है। उसकी बैक साइड पे जाना है आपने, उसके पीछे जाना है और वहां पे आपको नमाज तवाफ अंजाम देनी है। देखें, मकाम इब्राहिम के पीछे जो नमाज तवाफ होती है उसमें 2 चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। एक ये कि उसके बिल्कुल पीछे हों आप, और एक ये कि उससे करीब हों आप। करीब होने का भी ख्याल रखना है, जितना ज़्यादा उससे करीब होके नमाज पढ़ सकें, और उसके पीछे होने का भी ख्याल रखना है। आप करीब होते हुए साइड में चले जाएं, ये काफ़ी नहीं होगा। आपको उसको इस तरह से हो कि आपके और काबे के दरमियान में मकाम इब्राहिम हो, और उसी के पीछे खड़े होकर जितना जो फर्स्ट पॉसिबल प्लेस आपको, वहाँ पे शुरते खड़े होते हैं, बिल्कुल पीछे आप जाके खड़े हो जाएं तो नमाज पढ़ने ही नहीं देंगे आपको। उन्होंने एक रस्सी लगाई हुई होती है, उसके रोप है, उसके पीछे जो है उन्होंने जगह बनाई हुई है नमाज के लिए।
تو وہ جو فرسٹ پاسبل پلیس آپ کو اس انداز سے ملے کہ مقام ابراہیم بالکل آپ کے سامنے ہو اور آپ اس سے قریب ترین جگہ پر ہوں، تو وہاں پر آپ کو نماز پڑھنی ہے. نماز فجر کی طرح پڑھنی ہے، الحمد سورہ پڑھ کے. اور نماز پڑھنے سے پہلے اسی طرح آپ نیت کریں گے کہ میں اپنے حج اسلام کے عمرہ تمتع کے طواف کی نماز انجام دیتا ہوں یا دیتی ہوں قربتاً اللہ. اور طواف اور نماز کے درمیان 10 منٹ سے زیادہ فاصلہ نہیں آنا چاہیے. میکسیمم جو آپ کے پاس گنجائش ہے فاصلے کی طواف میں اور نماز طواف میں وہ 10 منٹ کی ہے، اس سے زیادہ آپ کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. لہذا اگر آپ بہت سائڈ میں ہو کے نماز پڑھ لیں ہیں تو وہ نماز آپ کی کافی نہیں ہوگی. ہاں، اگر فرض کریں آپ کو جو شروع کی جگہ ہے وہاں پر کہیں جگہ مل ہی نہیں رہی ہے، تو پھر اگر آپ پیچھے ہو کے تھوڑا سا البتہ اس میں آغا سیستانی کی کچھ تھوڑی تفصیل ہے جو حج کلاس میں آئے گی، لیکن اگر قریب ہونا اور پیچھے ہونا پاسبل نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ پیچھے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا پیچھے جا کے پڑھ سکتے ہیں. نماز طواف پڑھنے کے بعد اگلا واجب جو عمرہ تمتع کا ہے وہ ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا. سعی کرنا یعنی چکر لگانا. انہی چکروں کو عربی میں شوط کہتے ہیں. صفا مروہ کی سعی شروع ہوتی ہے صفا سے. یہ دو پہاڑیاں ہیں، آپ کو معلوم ہے اس کا بیک گراؤنڈ، تو دو پہاڑیاں ہیں اور ان دو پہاڑیوں کے درمیان آپ کو چکر لگانے ہوتے ہیں. صفا سے صحیح سٹارٹ ہوتی ہے اور مروہ پہ جا کے صحیح ختم ہوتی ہے. یہ پہلا چکر کاؤنٹ ہوگا، یعنی صفا سے مروہ ایک چکر ہے، مروہ سے صفا اگین دوسرا چکر ہے، اور پھر صفا سے مروہ تیسرا، مروہ سے صفا چوتھا، اس طرح کر کے آخری چکر آپ کا مروہ پہاڑی پہ ختم ہوگا. اچھا، صحیح جب انشاءاللہ وہاں آپ لوگ جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ صحیح کے لیے سمجھے 3 فلورز ہیں جو اویلیبل ہیں. ایک گراؤنڈ فلور ہے، ایک بیسمنٹ ہے اور ایک فرسٹ فلور ہے. سب سے بیسٹ آپشن جو صحیح کے لیے وہ گراؤنڈ فلور کا آپشن ہے کہ گراؤنڈ فلور پہ صحیح کی جائے. فرسٹ فلور والا آپشن تقریباً آغا سیستانی کے نزدیک تو بالکل ہی بند ہے اور بعض دوسرے فقہ کے نزدیک بھی بند ہے. ایک آدھ فقی ہیں جو اجازت دیتے ہیں لیکن نارملی سمجھیں بند ہے. بند ہے سے مراد یہ ہے کہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم فرسٹ فلور سے صحیح کریں. تو فرسٹ فلور کی صحیح باطل، گراؤنڈ فلور کی صحیح بالکل ٹھیک. تیسرا آپشن جو ہے وہ ہے بیسمنٹ میں بھی انہوں نے بنایا ہے صفا مروہ. آغا سیستانی کے نزدیک اس بیسمنٹ میں بھی صحیح ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بیسٹ میں نے جو عرض کیا وہ گراؤنڈ لیول ہے اور انشاءاللہ ہم گراؤنڈ لیول پر ہی صحیح کریں گے. صحیح میں وضو کی شرط نہیں ہے، لہذا اگر صحیح کرتے ہوئے یا صحیح سے پہلے طواف پہ نماز طواف پڑھنے کے بعد وضو کسی کا ٹوٹ بھی جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، کر لے تو اچھا ہے. لیکن نہیں بھی کرے اور اسی طرح وہ صحیح کر لے تو اس کی صحیح ہو جائے گی. صحیح میں بھی 7 چکر لگیں گے. صفا سے سٹارٹ ہوگا، مروہ ایک چکر، یعنی صفا سے صفا ایک چکر نہیں ہے، صفا سے مروہ ایک چکر اور مروہ سے صفا اگین دوسرا چکر ہے. یہ تو یعنی اگر دیکھیں تو 3.5 چکر بنتے ہیں. صفا ٹو صفا اگر کاؤنٹ کریں گے نا تو صفا سے صفا ایک دو، یہ 2 چکر ہو گئے. پھر صفا سے صفا پھر 4 چکر ہو گئے. صفا سے صفا 5 6 اور پھر مروہ پہ آپ کا چکر ختم ہوگا. تو یہ 7 چکر ہیں. ان کو بھی 7 چکروں کو یاد رکھنے کا وہی طریقہ ہیں جو میں نے پیچھے طواف میں بیان کیے. اس میں بھی شرط یہ ہے کہ آپ پے در پے کریں، فاصلہ بہت زیادہ گیپ بیچ میں نہیں آنا چاہیے. 7واں چکر جو صحیح کا ہے وہ مروہ پہاڑی پہ ختم ہوگا. اچھا، وہاں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں، جب آپ جائیں گے نا تو صفا میں تو پھر آپ کو ایک چھوٹی سی پہاڑی نظر آتی ہے جو انہوں نے ایک شوکیس بنا دیا اس کے پیچھے ہے، لیکن مروہ میں آپ کو کوئی پہاڑی نظر نہیں آئے گی.
مروا میں آپ نیچے دیکھیں گے نا زمین کی طرف، تو وہاں پر ایک بلیک پیچ نظر آئے گا، وہ مروا پہاڑی تھی جو اب وہ اس شکل میں اب آ چکی ہے، اور اس کو انہوں نے پریزرو کرنے کے لیے اوپر کچھ مسالے وسالے لگا دیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مزید ختم نہ ہو جائے۔ تو یہ پہاڑیاں تو فزیکلی یوں موجود نہیں ہیں، نارملی میں یہ بیان کرتا ہوں۔ اب آپ جائیں گے نا وہاں پر، ایک تو وہ زمین ہے، پورا فرش بنا ہوا ہے سنگ مرمر کا، جس پہ آپ چکر لگاتے ہیں، جب قریب پہنچتے ہیں تو وہ سلوپ آ جاتا ہے، سلوپ کو بھی چڑھیں آپ، اس کے اوپر جو بالکل فرسٹ پلر آتا ہے نا، سمجھے پلر تک آپ احتیاطاً جائیں، دونوں سائڈوں پہ پلر سے سٹارٹ لیں، جو صفا پہاڑی کے آگے بنا ہوا ہے، اور پھر سلوپ اتریں، پھر سموتھلی جائیں گے آپ، پھر سلوپ آئے گا، اوپر چڑھیں گے آپ، پھر مروا پہاڑی پہ بھی اسی طرح ایک پلر ہے، اس پلر تک آپ جائیں۔ یہ احتیاطاً یہ کام کریں تو بہت ہی ریکمینڈڈ ہے۔ اچھا، درمیان میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ گرین لائٹس آتی ہیں، اس گرین لائٹ ایریا میں مردوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ تھوڑا سا تیز چلیں، بھاگنا نہیں ہے لیکن تیز چلنا، یہ بھی مردوں کے لیے مستحب ہے۔ مستحب ہے کا مطلب یہ کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کے صحیح خراب نہیں ہوگی، کیونکہ بعض اوقات انسان کپل ہوتے ہیں، خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے پھر خواتین کے لیے تیز چلنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ بے شک نارمل بھی چلے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر تیز چلے تو یہ مستحب ہے۔ اچھا، طواف میں بھی اور صحیح میں بھی مستحب دعائیں ضرور ہیں ان دونوں کی، جو بکس آپ کو دی جاتی ہیں اس میں ہوتی بھی ہیں، لیکن اگر رش ہو تو نارملی اس رش میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، یہ کر سکتے ہیں آپ، ان کو ریکارڈ کر کے یا ریکارڈڈ اگر مل جائیں تو اپنے کان میں لگا لیں ہیڈ فون یا ایئر فون کے ذریعے موبائل پر، تو وہ کوئی حرج نہیں ہے، ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھتے رہیں، وہ بھی بولتا رہے اور آپ بھی پڑھتے رہیں۔ یا جو میں نے آسان طریقہ بتایا کہ آپ کو ذکر ہی کرنا ہے نا، تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں، رسول خدا کا، آئمہ کا وہ جو یاد کرنے کے طریقے بتائے، تو وہ بھی آپ کو بہرحال ثواب آپ کو اس بات کا ملتا رہے گا۔ تو 7واں چکر جب آپ کا مروا پہ ختم ہوگا تو یہ آپ کی صحیح ہو گئی۔ البتہ صحیح میں بھی آپ کو صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اسی طرح سے نیت کرنی ہے کہ میں اپنے حج اسلام کے عمرہ تمتع کی سعی کرتا یا کرتی ہوں قربتاً اللہ، اور اس طرح نیت کر کے آپ کو کاٹ لینا ہے، مروا پر آپ کی صحیح مکمل ہو جائے گی۔ صحیح مکمل ہونے کے بعد آخری واجب جو عمرہ تمتع کا ہے وہ ہے تقصیر۔ تقصیر کا مطلب یہ ہے کہ سر کے بال چھوٹے کرنا، کچھ بال کاٹنا۔ البتہ داڑھی کے بالوں میں آغا سیستانی نے اشکال کیا، انہیں احتیاط واجب کی بنا پر سمجھے کافی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن سر کے بال تو سارے فقہا نے مانا ہے، چاہے آغا سیستانی ہو چاہے غیر آغا سیستانی ہو، سب کہتے ہیں کہ سر کے بال اگر تھوڑے سے چھوٹے کر لے تو یہ کافی ہے۔ سوری، سر کے بال اور داڑھی، ناخن وغیرہ میں آغا سیستانی نے اشکال کیا ہے۔ ناخن آغا خوئی وغیرہ مانتے تھے کہ ناخن سے بھی تقصیر ہو سکتی ہے، لیکن آغا سیستانی نے خالی ناخن کاٹنے کو کافی نہیں سمجھا ہے احتیاط کی بنا پر، لیکن سر کے بال یا داڑھی کے بال اگر تھوڑے چھوٹے کر لے تو یہ کافی ہو جائے گا۔ منتہا یہاں پہ بھی تقصیر سے پہلے اس کو نیت کرنی ہوگی، کیونکہ یہ بھی ایک عبادت ہے، یعنی حج میں بال کاٹنا بھی عبادت ہے، کہ میں اپنے حج اسلام کے عمرہ تمتع کی تقصیر کرتا یا کرتی ہوں قربتاً اللہ۔ اچھا، جو عمرہ کرنے والا شخص ہے جو حالت احرام میں، ابھی تک تقصیر کرنے سے پہلے تک وہ حالت احرام میں ہے، ابھی اس کا احرام ختم نہیں ہوا، تو جس کا اپنا احرام ابھی تک ختم نہ ہوا ہو وہ کسی اور کی تقصیر نہیں کر سکتا۔ لہذا شوہر اگر اس کی بیوی ساتھ ہے، وہ کہے جی لیڈیز فرسٹ، پہلے بیوی کی کر دے، تو یہ غلط ہے، پہلے اپنی کرے پھر بیوی کی کر سکتا ہے۔ یہ سب اپنی اپنی بھی کر سکتے ہیں، شوہر اپنی کرے بیوی اپنی کرے۔ اچھا، کیونکہ ہم عمرے تمتع کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر مرد اور عورت دونوں کو تقصیر ہی کرنی ہے، خاص طور پر جن دنوں میں ہم جاتے ہیں اس دنوں کے اعتبار سے بھی میں یہ مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔
عورتیں تو تقصیر کرتی ہی کرتی ہیں، مرد بھی تقصیر کریں گے، سر نہیں منڈوا سکتے، سر نہیں منڈوا سکتے، اس لیے کہ حالت عمرہ میں اگر یہ سر منڈوائیں گے تو پھر حج میں جو سر منڈوانے کا مرحلہ آتا ہے وہاں پر مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، اس لیے یہ لوگ سر نہیں منڈوائیں گے، صرف تقصیر کریں گے، یعنی بال چھوٹے کریں گے، اور خواتین نے تو ویسے ہی تقصیر کرنی ہوتی ہے، تو جیسے ہی تقصیر کریں گے، تقصیر کرنے کے فوراً بعد ان کا احرام ختم، اور یہ حالت احرام سے باہر ہو گئے، چاہے ابھی کپڑے احرام والے چینج نہیں کیے ہیں، لیکن احرام کی ساری ریسٹرکشن ان کے اوپر ختم ہو جاتی ہیں۔ یا میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں، دیکھیں وہ جو ہم نے حرام چیزیں پڑھی تھیں جو حالت احرام میں حرام ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر آپ حالت احرام میں نہ بھی ہوں وہ پھر بھی حرام ہے آپ کے اوپر، جیسے جھوٹ بولنا، جیسے استمنا کرنا، جیسے حدود حرم سے پودے توڑنا، جیسے حدود حرم میں شکار کرنا۔ یہ وہ چیزیں جو، یعنی اگر میں بغیر احرام کے بھی مکے میں ہوں تو میں شکار نہیں کر سکتا، میں بغیر احرام کے بھی مکے میں ہوں تو پودے نہیں توڑ سکتا، تو یہ حالت احرام کے بغیر بھی حرام ہے، لیکن احرام کی وجہ سے ان کے اوپر شدت آ جاتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں ہم کہ تقصیر کے بعد احرام کی جو ریسٹرکشن ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، یعنی وہ ریسٹرکشن جو احرام کی وجہ سے آئی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جو چیزیں پہلے سے ہی ریسٹرکٹڈ ہیں، جھوٹ بولنا وہ تو ویسے ہی حرام ہے، تو احرام ختم ہونے سے وہ بھی وہ حرام ہی رہے گا۔ شکار کرنا ویسے ہی حرام ہے، احرام ختم ہونے کے باوجود وہ حرام ہی رہے گا، لیکن اس کا اب اس کی حرام ہونے کا تعلق احرام سے نہیں ہے، وہ اس علاقے کے احترام کی وجہ سے ہے۔ بس یہ ایک آخری وضاحت تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی۔ یہاں پر عمرہ تمتع مکمل ہو گیا آپ کا۔ خوب، جیسے کہ پہلے بیان ہوا تھا کہ حج تمتع کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک عمرہ تمتع، ایک حج تمتع۔ عمرہ تمتع کا تو نسبتاً تفصیلی بیان آپ کی خدمت میں بیان کر دیا میں نے۔ اب ایک بہت ہی سرسری سا تذکرہ میں حج تمتع کا آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ایک خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اس کے تفصیلی احکام انشاءاللہ العزیز مکے میں جو حج کلاسز ہوتی ہیں اس میں بیان کیے جائیں گے، لیکن ایک بہت ہی مختصر سا خاکہ میں آپ کی خدمت میں یہاں پر اس چارٹ کی شکل میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ جو آپ کے سامنے چارٹ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو حج تمتع کے جو واجبات ہیں وہ ہیں 12 چیزیں حج تمتع میں واجب ہیں۔ پہلی چیز حج تمتع کا احرام۔ یہ حج تمتع کا احرام مسجد الحرام سے پہنا جاتا ہے، اور باقی اس کی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ وہ جو واجبات مستحبات جو آپ پیچھے ہم عمرے میں پڑھ چکے ہیں وہی سارے اس کے لیے بھی اپلیکیبل ہیں، اور وہ ساری باتیں یہاں پہ اپلیکیبل ہیں، بس یہ ہے کہ اس کو ہم مکے ہی سے پہنیں گے۔ یہ ایک اچھا، احرام پہننے کے بعد ہم جائیں گے عرفہ۔ عرفہ کا میدان میں یہ بہت ہی، عرفہ اور مزدلفہ یہ دو ایسے واجب ہیں جو سمجھے حج کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، لہذا عرفہ کے میدان میں جب ہم 9 ذی الحج کو قیام کرتے ہیں تو وہ قیام زوال آفتاب یعنی ظہر شرعی سے لے کر مغرب شرعی تک آپ کو عرفہ کے میدان میں 9 ذی الحج کو رکنا ہے۔ اس رکنے کو وقوف کہتے ہیں، وقوف عرفات۔ اب وہاں پہ رک کے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ انشاءاللہ حج کلاس میں۔ مغرب کے بعد وہاں سے کوچ کرتے ہیں عرفہ کے میدان سے، اور آپ منتقل ہو جاتے ہیں مزدلفہ کے میدان میں۔ یہ بھی ایک میدان ہے، اور مزدلفہ کے میدان میں 2 نیتیں نارملی کی جاتی ہیں، ایک رات کے وقوف کی، یعنی جب بھی رات میں آپ پہنچیں گے تو نارملی ایک رات کے وقوف کی نیت کی جاتی ہے، یہ احتیاطاً ہے، اور ایک اصل جو وقوف کی ہے جو طلوعین یعنی طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی فجر کی نماز کا وہ جو
اول وقت ہے، اس وقت سے لے کر نماز کے قضا ہونے کے ٹائم تک، یہ 2 طلوع تک وہاں پر رکنا واجب ہے۔ یہ دوسرا واجب ہے جس کو وقوف مزدلفہ کہا جاتا ہے یا وقوف مشعر الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوسری نیت ہم یہ صبح کے وقوف کی کرتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز، جب سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے کے بعد ہمیں مزدلفہ سے منی کے میدان میں آنا ہے، اور منی کے میدان میں آنے کے بعد 3 چیزیں وہاں پر واجب ہیں، اور ان تینوں کا سیکوینس ہے۔ پہلی چیز جو منی میں واجب ہے، یہ 10 ذی الحج ہو گئی ہماری، کیونکہ 9 کی رات کو ہم مزدلفہ آئے ہیں۔ سورج نکلنے کے بعد یعنی 10 کی رات کو ہم مزدلفہ آئے ہیں، اور سورج نکلنے کے بعد ہم وہاں سے نکلے، یعنی عید کا دن شروع ہو چکا ہے 10 ذی الحج۔ تو منی میں ہم 10 ذی الحج کو پہنچے ہیں، تو اس 10 ذی الحج کو منی میں 3 کام آپ کو کرنے ہیں۔ پہلا کام، بڑے شیطان کو 7 کنکر مارنا، کہ ان کنکر مارنے کی پوری تفصیل جو انشاءاللہ حج کلاسز میں آئیں گی مکے میں۔ دوسرا کام، قربانی کرنا، اسی سیکوینس ہے، پہلے کنکر مارے جائیں گے پھر قربانی ہوگی، اور قربانی کے بعد تیسرا کام جو ہے وہ حلق یا تقصیر ہے۔ اچھا، جو 7ویں چیز آپ کے اس چارٹ میں، اس کو میں بعد میں بیان کروں گا۔ 8ویں چیز پر آ جائیں۔ یہ 10 ذی الحج کو آپ نے 3 کام کر لیے، کنکر مار لیے، بڑے شیطان کو اس دن صرف ایک شیطان کو مارنے ہوتے ہیں، بڑے والے کو۔ 10 ذی الحج کی بڑے شیطان کو کنکر مار لیے، قربانی ہو گئی، اور آپ کا حلق یا تقصیر ہو گیا۔ یہاں پر جیسے ہی آپ کا حلق و تقصیر ہوگا تو تقریباً 95% چیزیں آپ کی، ریسٹرکشنز آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ صرف آپ کے اوپر خوشبو حرام ہے ابھی بھی، عورت حرام ہے ابھی بھی، اور شکار وغیرہ اور پودے وغیرہ توڑنا حرام ہے ابھی بھی۔ باقی تیل لگانا، کنگھی کرنا، زینت کرنا، یا مثلا فرض کریں خوشبو سونگھنا، نہیں خوشبو حرام ہے، سوری، یا اور اس سے پہلے جو چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے لیے جائز ہو جائیں گی، جو بیسیکلی جائز تھیں۔ جو حرام والی تھیں بیسیکلی وہ تو حرام ہی رہیں گی۔ احرام بھی آپ کا اتر گیا، احرام بھی آپ کا اتر گیا، یعنی اب آپ اگر وہیں پر شاور لے کر، بس شاور میں یہ خیال رکھنا ہے کہ خوشبودار صابن یوز نہیں کر سکتے، شیمپو یوز نہیں کر سکتے، لیکن شاور لے کر اگر آپ کپڑے پہننا چاہیں سلے ہوئے تو آپ بالکل پہن سکتے ہیں۔ آپ دھوپ کی وجہ سے کوئی سر پہ ٹوپی پہننا چاہیں تو آپ بالکل پہن سکتے ہیں۔ یعنی یہ ساری ریسٹرکشن جو تھیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ وہاں پر بند جوتے پہننا چاہیں تو پہن سکتے ہیں، یہ ساری ریسٹرکشن ختم ہو جائیں گی، صرف 2-3 چیزیں باقی رہ جائیں گی۔ اس کے بعد ہماری جو اہم چیزیں رہ گئی ہیں وہ ایک تو اعمال مکہ ہیں۔ اعمال مکہ میں جو یہاں پہ 12 پوائنٹ ہے، میں اس کو بھی بیان کر رہا ہوں۔ اعمال مکہ ہیں جو انہی دنوں میں ہم نے انجام دینے ہوتے ہیں، جس میں 5 چیزیں آتی ہیں جو آپ نے پہلے بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ 5 چیزیں کیا ہے؟ اس میں ایک طواف ہے۔ اب یہ آپ کا طواف نارمل ڈریس میں بھی ہو سکتا ہے۔ طواف ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز طواف ہے، سعی ہے۔ اب اس میں کوئی مزید دوبارہ سے تقصیر وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ پہلے کر چکے ہیں۔ سعی کے بعد طواف النساء اور اس کی نماز طواف النساء جو مقام ابراہیم کے پیچھے ہوگی۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو اعمال مکہ کہلاتے ہیں، یہ واجب ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو چیز منی میں واجب ہے وہ 11 کی رات اور 12 کی رات رکنا، یعنی 9th اور 10th پوائنٹ، 11 کی رات 8th پوائنٹ 11 کی رات کو رکنا، اور 10th پوائنٹ کے 12 کی رات کو رکنا۔ اور اس کے علاوہ جس رات کو آپ رک رہے ہیں اسی کے دن میں تینوں شیطانوں کو کنکر مارنا، یعنی 11 کی رات آپ رکیں گے تو 11 کے دن میں تینوں شیطانوں کو کنکر مارے جائیں گے۔ 12 کی رات کو آپ رکیں گے تو 12 کے دن میں تینوں شیطانوں کو کنکر مارے جائیں گے۔ اور 12 کی زوال یعنی ظہر کے ٹائم پر آپ منی سے فری ہو جائیں گے، اب آپ واپس مکے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے منی سے آپ نہیں باہر جائیں گے۔ اب ان ساری باتوں کی تفصیلات ہیں۔ اچھا، یہ جو کنکر ہیں، 11 اور 12 کے دن کے کنکر تینوں شیطانوں کو ہوں گے۔ سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکر، اس کے بعد درمیانے شیطان کو 7 کنکر،
اس کے بعد بڑے شیطان کو 7 کنکر، اسی سیکوینس سے یہ کنکر مارے جائیں گے. اور اب یہ کنکر مارنے سے پہلے آپ اعمال مکہ کر لیں، کنکر مارنے کے بعد آپ اعمال مکہ کر لیں، 11 اور 12 کے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب اوپن ہے آپ کے لیے. یہ 12 چیزیں حج تمتع کے اعمال ہیں. میں نے بہت ہی شارٹلی آپ کی خدمت میں بیان کیے، ان سب کی تفصیلات موجود ہیں، کہ جو تفصیلات انشاءاللہ العزیز آپ کو مکے میں جو حج کلاسز ہوں گی وہاں پر بیان کی جائیں گی.